درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے غسل کا طریقہ انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا۔ یہ 3 دن چلے گا، آج، کل اور پرسوں۔ آج جو ہے غسل کے 3 فرائض اور کل کچھ ضروری احتیاطیں، یعنی اگر وہ باتیں دھیان میں نہ رکھی جائیں تو غسل صحیح سے نہیں ہوگا۔ اور پرسوں انشاءاللہ غسل کا سنت طریقہ، جبکہ سنت طریقے میں یہ سب آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ سنت طریقہ بتا دیتے تو آپ فرض کے بارے میں مکمل نہیں جان پاتے، اس لیے اس کو 3 حصوں میں کر دیا۔ آج صرف اور صرف جو ہے غسل کے فرائض کے اوپر گفتگو ہوگی۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ کتنے؟ سب سے پہلا ہے کلی کرنا۔ وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اور ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ غسل میں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ یعنی وضو میں اگر کچھ کمی رہ گئی کلی کرنے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن غسل میں اگر کمی رہی تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کلی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ پچکاری مارنا نہیں ہے۔ یہ جیسے ہمارے منہ میں پانی بھرا اور نکال کے پھینک دیا باہر، یہ لوگ سمجھتے ہیں کلی کرنا ہو گیا۔ جتنے اٹھ کے بھاگے ہیں نا، پکڑ کے پوچھو ذرا کلی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کوئی سکھانے والا ملے۔ امام اتنا بڑا مجرم ہے، امام سے بڑا گنہگار کوئی بھی نہیں ہے۔ امام نہ سکھائے تو بیکار اور سکھائے تو ملزم ہے وہ، کہ ٹائم لے لیتا ہے یار، 8:30 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی لے رہا ہے۔ نہ سکھائے تو مجرم، اس سے بڑا بیکار آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ یہ جتنے بھاگے نا، ان کو پکڑ کے پوچھو کہ کلی کیسے کریں گے تو نہیں بتا پائیں گے وہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ دین کا علم ہر کسی کو دیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کرنا چاہتا ورنہ وقت ہو جائے گا۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کلی کرنا کیا ہے؟ آپ منہ میں پانی لیں اچھے سے، ٹھیک ہے؟ منہ کے اندر ہر پرزہ کہتے ہیں ہر حصہ، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھتے بھی رہیں تو زیادہ سے پرزہ اور گوشہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، ایک ہی معنی کے اندر آتا ہے، یعنی ہر حصہ ہر جگہ۔ تو منہ کے اندر ہر حصے ہر جگہ۔ اب آگے لکھا ہوا ہے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک۔ اب ہونٹ سے حلق کی جڑ جب کہہ دیا تو ہونٹ سے حلق کے درمیان جتنی جگہیں ہیں، جتنے حصے ہیں، ان تمام جگہوں اور تمام حصوں پر پانی بہہ جانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ نہیں بہا تو کلی ہوگا ہی نہیں، اور جب کلی نہیں تو غسل نہیں، اس لیے کہ کلی فرض ہے۔ اچھا، اب اس میں اور تفصیل ہے، آگے لکھا ہوں میں نے اس میں۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، یہ جو ہمارے دانت ہیں نا، دانتوں کے پیچھے گال، یہ گال ہوا، اس کے بعد دانت، نیچے کی طرف جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تہ کہتے ہیں، انڈر یعنی نیچے، کافی جو نیچے حصہ ہوتا ہے نا وہ اکثر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں یعنی گالوں کے نیچے، اور اسی طرح دانتوں کی کھڑکیوں میں، یہ جو دانتوں کے درمیان حصے ہوتے ہیں نا ان کے درمیان بھی پانی پہنچنا چاہیے۔ دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں، دانت جہاں جڑا ہوتا ہے اس کو جڑ کہتے ہیں، تو دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں، اور آگے لکھا ہے زبان کی ہر کروٹ پر، زبان کا اوپر کا حصہ بھی، نیچے کا حصہ بھی، بغل کا حصہ بھی، اس طرف کا بھی، سامنے کا، زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے، اس کو کلی کہتے ہیں۔ کتنی ہے نا تفصیل، یہ پوچھیں گے بتا پائیں گے؟ اس طرح سے ہمیں کلی کرنا ہے۔ اب آپ کو میں آسان کر دیتا ہوں، آپ منہ میں پانی لیں اور خوب اچھے سے غرارہ، روزہ نہ ہو غرارہ کرنا سنت ہے، روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے،
روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لے، ٹھیک ہے، تاکہ منہ اوپر کر کے پانی کو اندر کی طرف غرارہ کرے گا تو حلق تک پانی پہنچے گا، پھر پانی کو آگے پیچھے کرے، دائیں بائیں کرے، تاکہ ہر جگہ. اس کے بعد میں کیا کرے، پھر پانی لے کر کے جو ہے انگلیوں سے دانتوں کے اوپر ملے، پھر پانی لے کر کے اس طرح سے اگر 3 بار تو سنت ہے، اگر 3 بار میں اس کو یقین نہیں ہوتا ہے 4 بار کرے، 5 بار کرے، جتنی بار میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب میری کلی اچھے سے ہو گئی ہے اتنی مرتبہ کرے گا وہ. اگر 3 مرتبہ میں ہو جائے تو 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ کلی فرض ہے. 1 مرتبہ کلی کیا ہے؟ فرض ہے. 3 مرتبہ سنت ہے، اور جتنے میں یقین ہو اتنی مرتبہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کلی ہے. نیچے نوٹ میں نے ڈالا ہے، جس طرح کی 1 کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں جی. وضو کے لیے 3 کلیاں کیا ہیں؟ یعنی اب آپ سمجھ جائیے وضو میں بھی ہم کو ایسی کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا فرض غسل کا، پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. کلی کرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. اب ناک میں پانی چڑھانا کیا؟ لیا اور یوں مارا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، پھٹافٹ مارا اور ہو گیا، وہ ناک میں پانی چڑھ گیا. اب کچھ کے تو ناک میں پانی کیا چڑھتا ہے، یہ جو نوک ہے بس اتنا ہی بھیگتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ناک میں پانی چڑھانا، جہاں تک نرم جگہ ہے، یہ نرم جگہ جتنا نماز کے اندر واجب ہے دبانا، سمجھے؟ نماز میں جتنا واجب ہے، جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب کیا آدمی کو الٹا کر کے ناک میں پانی ڈالا جائے گا؟ نہیں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے استنشاق. لفظ استنشاق عربی میں، استنشاق عربی میں کہتے ہیں پانی کو سونگھنا. پانی کو سونگھنا. آپ پانی لیجئے، ناک کے قریب لے کر کے جائیے، پانی کو سونگھیے. جب آپ پانی کو سونگھیں گے تو پانی خود ہی اوپر چڑھ جائے گا، اور جب پانی اوپر چڑھ جائے گا تو نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا. حتیٰ کہ ناکوں میں جو بال ہوتے ہیں نا، بال، ان بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. بالوں کا اگر ناک میں رینٹھ وغیرہ ہو اس کو نکال کر کے دھونا فرض ہے. نہیں نکال کے دھویا تو اس کا جو یہ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ برابر ادا نہیں ہوگا، اور برابر ادا نہیں ہوگا تو غسل ہوگا. اتنی لاپرواہی معلوم ہے. اگر غسل صحیح سے نہ ہو جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی کوئی نماز نہیں ہوگی. غسل کا بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں اصل میں ہو سکتا ہے میں نے بتایا کہ غسل کا طریقہ تو لوگ سوچے ہوں گے کہ وہ بالٹی لیے، پانٹ لیے اور صابن لیے، پانی لیے، ہو گیا نہا کے ختم. جیسے کسی نے کہا تھا غسل میں 3 فرض ہے، بالٹی، صابن اور جو ہے مگا. ایسی یہ لوگ سمجھتے ہیں نہانے کا مطلب، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس پانی ہو، بالٹی ہو، صابن وابن ہو، ختم ہو گیا. یہ نہیں ہے. تو بالوں کا دھونا بھی فرض. بال برابر بھی اگر جگہ باقی ہے نہیں دھلا ناک کے اندر، بال برابر بھی اگر جگہ باقی ہے ناک کے اندر تو غسل نہیں ہوگا. بال کے برابر بھی جگہ. اسی طرح دانتوں کے اندر جب کلی کرنے میں اگر کوئی ذرے وغیرہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گوشت کا ریشہ وغیرہ، اس کو چھڑانا ضروری ہے. اس کو بھی چھڑانا ضروری. ہاں اگر کسی کے دانت میں جیسے کچھ لوگ کچھ مشین وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں اور اس کو چھڑانے میں نکالنے میں تکلیف ہے تو معاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. عذر ہو تو ایک شریعت کی طرف سے الگ رخصت ہے. بغیر عذر کے دانتوں میں اگر ریشے وغیرہ پھنسے ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے تاکہ دانتوں کی کھڑکیوں میں پانی پہنچے کلی کے اندر، ٹھیک ہے. تو کلی کرنا سمجھ میں آ گیا. ناک میں پانی چڑھانا سمجھ میں آ گیا کہ آپ پانی کو سونگیے 3 مرتبہ. اس کے بعد میں پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کیجئے ناک، اور اچھی طریقے سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب ہر بال میرا ناک کے اندر دھل گیا ہے. اتنا ہم کو یقین ہونا چاہیے. 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. اب ظاہری بدن پر پانی بہانا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر. رونگٹا یہ جو ہمارے ہاں جس میں ہوتا ہے نا رونگٹا، یہ ایک رونگٹا، یہ ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے. آپ اندازہ کیجئے کوئی اتنا، میرے خیال سے شاید و باید کوئی کرتا ہوگا. میں حسن ظن رکھتا ہوں، خیر کسی کو نہیں کہتا، لیکن شاید و باید کوئی کرتا ہوگا.
اسی لیے اب اس میں کیونکہ اب میں زیادہ وقت نہیں لیتا، پھر وہ آپ بھی جو بیٹھتے ہیں وہ بھی نکلنے لگ جائیں گے، ورنہ اس میں اب میں نے پہلے 2 حصہ کیا تھا غسل میں، لیکن اب یہ جو ہے نا اخیر میں سر سے لے کر کے پاؤں کے تلووں تک ہر رونگٹے پر پانی، ایک بال برابر بھی اگر آپ کے جسم پہ جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا آپ کا غسل۔ اب اس کے اندر علماء جو ہے فرماتے ہیں جسم کی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ اگر وہاں آپ احتیاط نہ برتیں نا، یعنی بہت زیادہ دھیان نہ کریں تو وہ جگہ سوکھی رہ جائے گی۔ اگر آپ کچھ جگہیں ایسی ہیں جسم میں 21 جگہیں مردوں کے جسم میں ایسی ہیں جہاں اگر آپ دھیان نہ دیں خاص طور سے تو وہ جگہیں باقی رہ جائیں گی اور آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ کل وہ 21 جگہیں میں مختصر صرف اشارہ کروں گا ان کی طرف، میں زیادہ ڈیٹیلز میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ تو غسل کے کتنے فرائض ہوئے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ڈالنا نہیں چڑھانا، ٹھیک ہے، اور تیسرا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کل اب یہ جو تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا اسی سے متعلق وہ 21 احتیاط ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کے سامنے بتائیں گے۔ جتنا سیکھ رہے ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔